اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج عید کا چوتھا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے کاموں کی طرف، اپنی نوکریوں کی طرف لوٹ رہے ہیں عید کی چھٹیاں منانے کے بعد۔ تو بہرحال جسے کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی ہے، اور زندگی کے اندر تہوار، غم، خوشیاں آتے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ یہ مہربانی کی، اور عید پچھلے دنوں جو بڑے پرسکون انداز میں گزری، جس میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی ہی عیدیں نصیب کرے کہ جس کے اندر کوئی شرپسندی نہ ہو۔ بہرحال آتے ہیں ذرا خبروں کی جانب۔ اس ٹائم جب میں یہ اپنا ویلاگ بنا رہا ہوں گا تو اس وقت میاں والی میں جلسہ ہو رہا ہوگا، اور کوئی لائیو فوٹوج میرے پاس کافی آئی ہیں میاں والی سے، کیونکہ ہمارے دوست احباب ادھر موجود ہیں، میرا کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں میاں والی میں، تو ان کو میں نے خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ مجھے ذرا کرنٹ سچویشن بھیجتے رہیے گا، تو بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، اپنے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آئندہ کے لائے عمل بتائے جاتے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت کو اڑایا جاتا ہے یا کلٹی کیا جاتا ہے یا الٹا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ عمران خان جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے جو جتنے بھی مطلب پرائم منسٹر تھے وہ ذرا کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت پاکستان بھی ہے۔ 27 رمضان مبارک کو وجود میں آیا تھا، اور تا قیامت وجود میں رہنے کے لیے ہی یہ ملک بنایا گیا ہے اور بنا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے میر جعفر اور میر صادق، جس کو ہم بلیک شیپس کہہ سکتے ہیں، ہر دور میں موجود رہی ہیں، لیکن یہ بہرحال اب تک قائم و دائم ہے۔ لیکن اب دور چینج ہو گیا ہے، اور اب جو ہے ان لوگوں کو جواب دینے پڑیں گے کہ جو میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے رہے، اور مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں ادا کرتے رہے، ججز کی شکلوں میں بھی ادا کرتے رہے ہیں، جرنیلوں کی شکلوں میں بھی ادا کرتے رہے ہیں، سیاستدانوں کی شکلوں میں بھی ادا کرتے رہے، بیوروکریٹس کی شکلوں میں بھی ادا کرتے رہے، پولیس کی شکل میں بھی ادا کرتے رہے، اور ہر شکل میں ادا کرتے رہے۔ اور اس کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں گے کہ جو اپنے آپ کو عالم دین، مفتی عالم، مفتی اعظم، مفتی فلانا اور کیا کیا کہتے رہے، لیکن جب پتہ لگا تو پتہ لگا کہ حمام کے اندر سب سے زیادہ ننگے یہی لوگ ہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو مولانا فضل الرحمان ہے، جس کو ڈیزل سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کہتا تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں اسلام میں، اور پھر اسی عورت کے جناب تلوے چاٹے اس نے، اور آج تک چٹوا رہا ہے۔ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہر دور کے اندر وہ آصف علی زرداری والی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کہا تھا کہ یہ وہ مولوی ہے جس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کرائے پہ دستیاب ہوتا ہے۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے دفتر میں آگ لگ گئی اور سارا ریکارڈ جل کر راکھ ہو گیا۔ آگے لگنا دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے موٹر وے، میٹرو، بس، فلانا ڈمکانا، یہ تمام ریکارڈ چلتے رہے، صاف پانی اسکیم، سستی روٹی اسکیم۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹر تھے کسٹم انٹیلیجنس کے، ان کا نام ہے رباب سکندر۔ مجھے ہنسی آئی ہے کیونکہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے راجہ سکندر، یہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ بیوی کا کوئی رشتہ دار ہے، قریبی، سالہ بھی ہو سکتا ہے یا کزن بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بتانے کی بات یہ تھی کہ پھر ایک ریکارڈ جل گیا۔ عمران خان کے پونے 4 سالہ یا 4 سالہ یا 4.25 سالہ حکمرانی کے اندر کوئی آگ نہیں لگی تھی، لیکن یہ ہمارے ججز کو نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، نہ ہمارے جرنیلز کو نظر آئے گا، نہ ہمارے ججز کو نظر آئے گا۔ وہ کیوں نظر نہیں آئے گا؟
اس لیے کہ ان کو اس مسند پہ بٹھانے والے غیر جمہوری طریقے سے آئین شکن لوگ، جنہوں نے آئین کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، جیسے مرضی آئے اس کی تشریح کر دیں، تو ان لوگوں کی اس میں ملی بھگت شامل ہے۔ عمران خان کے بارے میں ایک مزید کھلاڑی کو آگے لایا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاہد آفریدی کی مجبوری میں سمجھ سکتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ کراچی میں رہتا ہے اور ملیر کے ایریے میں رہتا ہے، بڑا ڈینجرس ایریا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ بوری بند لاشوں والا ذکر موجود ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی موجود ہے، اور نون لیگ کی بھی وہاں پہ ایک بہرحال دہشت گرد لوگوں سے رابطے ہیں۔ یعنی کہ ایک نون لیگ کا ایک گجر نامی شخص ہے غالباً، اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ بلوچ نامی ایک شخص ہے، سردار بلوچ یا سردار احمد بلوچ، کو اس طرح کا نام ہے، اور ایم کیو ایم کو تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں بیان دیا۔ مسئلہ یہ ہے آفریدی صاحب، میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایک سطرہ آپ کے بارے میں۔ آپ بھی صفر پہ بعض دفعہ آؤٹ ہوتے تھے تو ہم کوئی ٹینڈولکر کی تعریفیں کرنا نہیں شروع کر دیتے تھے، پھر بھی ہم نے آپ کو ہیرو بنائے رکھا۔ ورلڈ کپ کا فائنل عمران خان نے کھیلتا ہے، وہ جتواتا ہے۔ آپ نے جو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا، آپ کپتان تھے، آپ بیٹسمین تھے، آپ بالر تھے، آل راؤنڈر تھے، یعنی کہ جو کوالٹی عمران خان میں تھی وہ تم میں بھی تھی، لیکن تم نے کیا کیا تھا وہ تم یاد کرو۔ اور عمران خان نے کیا کیا تھا کہ عامر سہیل کے آؤٹ ہونے کے بعد ون ڈاؤن خود رمیز راجہ کے آؤٹ ہونے کے بعد ون ڈاؤن پہ خود آ گیا تھا بیٹنگ کرنے کے لیے۔ اور میں تاریخ آپ کو ذرا سی بتا دوں کہ 22ویں اوور میں پاکستان نے 50 رنز بنائے تھے، لیکن وہ میچ عمران خان نے جتوا کر دیا، آخری موقع تک کھڑا رہا، اور آخری وکٹ بھی رمیز راجہ کے ہاتھوں سے میڈ آف کے اوپر کیچ کروایا تھا بیٹسمین کا، لاسٹ مین کا، اور عمران خان بالر تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے۔ تو چیئرمین بی سی بی بننے کے لیے جو شاہد آفریدی صاحب کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ قوم نے آپ کو بڑی عزت دی تھی، تو اپنی عزت کو برقرار رکھیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو ریجیوم چینج کی اس کے اندر ہٹایا گیا ہے۔ اس کے اندر جو مرضی میدان کے اندر آ جائے، کسی کی بات پہ عوام اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی شہباز شریف، یعنی کہ عوام کا حافظہ اب اتنا کمزور نہیں رہا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے، موبائل فون سے لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہی شہباز شریف کچھ دن پہلے تک عدالتوں کے اندر چھپتا رہا ہے، کبھی کمر کا درد، کبھی پیٹ کا درد، کبھی کسی کا درد، کبھی کسی کا درد، اور ایون کہ اس نے اپنے آپ کو پاگل بھی ڈکلیئر کیا تھا عدالت کے اندر کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میری یادداشت کمزور ہے گی، مجھے یاد نہیں رہتا۔ آج وہی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور کنہوں نے بنایا؟ انہی ججز نے بنایا، انہی جرنیلز نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ریزیوم چینج، ڈالرز لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے گی کہ عوام کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہ چور ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، زرداری کو شہباز شریف کہتا تھا میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، بے نظیر کی برہنہ تصویریں پھینکی گئیں، نصرت بھٹو کی برہنہ تصویریں پھینکی گئیں، پیلی ٹیکسی کے نام سے بے نظیر بھٹو کو قومی اسمبلی ہال کے اندر کہا گیا، قومی اسمبلی ہال کے اندر بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہا گیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کے اندر غیرت اس لیے نہیں ہے کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، اور زرداری کا بے نظیر بھٹو سے کیا واسطہ تھا؟ بے نظیر ایک عظیم قسم کی عورت تھی، پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ کس طریقے سے اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد اس کو تو مروانے میں زرداری کا ہاتھ ہے، تو اس نے کیا اپنی بیوی، اس کو تو پارٹی چاہیے تھی۔ لیکن بلاول بھٹو کی وہ ماں تھی، لیکن بلاول بھٹو کی غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نانی ہے مریم صفدر صاحبہ، یہ مریم صفدر صاحبہ فوج کو کیا کچھ کہتی تھی، ووٹ کو عزت دو، یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اور جنرل باجوہ اور کیا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو باقاعدہ نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ مستعفی ہوں۔ فوج کے اوپر کون سی ایسی قدم تھی جو انہوں نے نہیں لگائی؟ لیکن آج وہی عظیم جرنیل صاحب ایک چور کو صبح صبح جا کے سلوٹ کرتے ہوں گے، کیا حسین نظارہ ہوتا ہو۔
क्या हसीन नज़ारा होता होगा। बहरहाल खबरों में एक खबर ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब के अंदर वाक़या होता है मस्जिद नबूवी के बाहर, में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मस्जिद नबूवी के बाहर, उसके अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से काफ़ी नून लीगी निकल आए, और जिनको अब हुकूमती सतह पर कोशिश हो रही है उनको छुड़वाने की, लेकिन सऊदी हुकूमत बहरहाल छोड़ नहीं रही है। अच्छा, वो जुर्माने वाली भी फेक न्यूज़ थी, ऐसा नहीं होगा। वो बस वहाँ पे नॉर्मल जो है वो जो जिसे कहते हैं कोड़े छोड़े मारे जाएंगे या लितर शितर मारे जाएंगे और छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसमें नून लीग की लोग शामिल हो, प्री प्लान था। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह की तरह के एक शख्स को जो हीरोइन फरोश, उसको वजीर दाखिला बनाया। आप फरीन है उन जर्नलों के ऊपर, उसको भी सलूट करते होंगे कि जो शख्स आने मॉडल टाउन के अंदर बाकायदा मुलविस है, लेकिन इन जजिस को नजर नहीं आता। बात यह व्यूअर्स कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अदालतें हैं और जिस तरह का ये इंसाफ अहले शरीफ के लिए देती हैं, इसकी नज़ीर पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलती। 100% काबीना के अंदर 75% काबीना ऐसी हैगी जो जमानत के ऊपर है। शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मार दी, कल्टी करवा दी, उल्टा दिया, और जनाब मैसेज इमरान खान को दे दिया कि आपके साथ भी ये हो सकता है। करो भाई, ताकि वैसे भी आप तो नंगे हो चुके हैं। यानी कि इस टाइम नून लीग ऐसे नंगी हो चुकी है जैसे कतरीना कैफ एक फिल्म में हो, जिसे कहते हैं कि हुई थी, वो उसमें बरहना नहीं हुई थी, मतलब नंगी से मुराद है कि खुल के सामने आ गई थी कि हाँ जी ये चालबाजियाँ ये कर रही है। नंगे होने से ये मुराद होता है, नंगे होने से और कोई मुराद नहीं होता, कि आपकी असलियत सामने आ जाती, नंगे होने से ये मुराद होता है। ये एक मुहावरा है। तो बात ये है कि जितना भी इन लोगों को शर्म दिलाई जाए और अपने बड़ों को जितनी शर्म दिलाई जाए वो उतनी ही उनके लिए कम है, क्योंकि मुल्क के अन्नदाता बन के बैठ गए। 22 करोड़ आवाम को चोरों उचक्कों के हवाले कर दिया है, और आने वाले दिनों के अंदर कोई प्लानिंग सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर मैं वही वाली बात करूंगा कि अब वो दौर नहीं रहा। अब जनरल असलम बैग वाला या जनरल राहील शरीफ वाला दौर नहीं रहा कि जनरल राहील शरीफ साहब ने शरीफों को रेस्क्यू किया। मरियम सफदर जब फंसी तो औरत होने का इनिशिएटिव दे दिया, और ये फिर मैं आज अपने व्लॉग के अंदर कहूँगा कि जनरल या राहील शरीफ ने इस कौम की कमर में जो छुरा खोपा है, जिसके खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, और इस दुआ के साथ चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक हो। बहरहाल एक छोटी सी बात और बताता जाऊँ, हम लोगों को तकरीबन 16 साल लगे ये सोचने में कि परवेज़ मुशर्रफ ने इन जजों को ठुड्डे सही मारे थे। तमाम देखने वाले सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़ और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।